السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ موت ایک ایسی کڑوی چیز ہے جسے ہر ایک کو چکھنا پڑے گا۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، کہیں بھی کوئی چلا جائے موت آ کر رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ، جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ۔ اپنے آپ کو اگر تم مضبوط قلعوں میں، پتھر کے بنے ہوئے مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو اگر قید کر لو، بند کر لو، تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے۔ موت تو آ کر رہے گی۔ تم کہیں بھی چلے جاؤ، آسمان پھاڑ کر تم اس دنیا سے باہر نکل جاؤ، انترکش میں چلے جاؤ، دوسرے گرہوں پر چلے جاؤ، لیکن موت سے نہیں بچ سکتے۔ موت تو آ کر رہے گی۔ اور جب ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی موت کا وقت نہیں ہوتا یار، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ حال ہی میں جب سدھارتھ شکلا کے موت کی خبر مجھے ملی اور آپ لوگوں کو ملی، ہم سب لوگ سن رہے، ارے کل تک تو ٹھیک تھے، آج کیا ہوا؟ چلے گئے۔ پچھلی سال ایک ایکٹر کا انتقال ہوا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کا روزانہ انتقال ہوتا ہے، لیکن جو مشہور ہوتے ہیں وہ ہماری نظروں میں آ جاتے ہیں۔ اور مشہور جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جب اچانک سے انتقال ہو جائے تو ہمیں اور زیادہ حیرت ہوتی ہے، ارے کل تک تو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، کل تو اسکرین پر دیکھ رہے تھے، چلے گئے آج، یہ کیسے، ایسے کیسے؟ پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ارے بھائی موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یقیناً موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، لیکن موت جب آنے والی ہوتی ہے تو ہمیں وہ اشارے دے دیتی ہے کہ دیکھو اب میں تمہارے پاس کبھی بھی آ سکتی ہوں۔ موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اور یہ جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، آج اس کا انتقال ہو گیا، کل اس کا ہو گیا تھا، پرسوں اس کا ہو گیا تھا، صبح نکلا کرنٹ لگا انتقال ہو گیا، گاڑی سے نکلا ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا انتقال ہو گیا، رات کو سویا صبح اٹھ ہی نہیں پایا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آیا انتقال ہو گیا، اچھا خاصا تھا بس چکر آئے انتقال ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، تو موت کا کچھ وقت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں سب کو جاتے ہوئے ایک ایک کر کے، تو پتہ ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ موت ہمیں اشارے دے رہی ہے کہ بیٹا اب تمہارا بھی نمبر کبھی بھی آ سکتا ہے۔ یہ جو واقعات ہم لوگ دیکھتے ہیں، سدھارتھ شکلا کا انتقال ہو گیا، افسوس کی بات ہے، لیکن ایسے واقعات جب ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن پھر 4-6 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر ہم اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے جائز ناجائز، حرام حلال، صحیح غلط کچھ نہیں دیکھتے، بس پیسہ آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، مال و دولت آ جائے، کار آ جائے، BMW آ جائے، بڑا مکان بن جائے، عالیشان مکان بن جائے، میری واہ واہ ہونے لگے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو پھر سب کچھ اس دنیا میں رکھا رہ جاتا ہے۔ آپ کتنا ہی کچھ جمع کر لو، کتنا ہی کچھ اکٹھا کر لو، کتنی ہی کاریں لے لو، مکان عالیشان بنوا لو، کتنا ہی آپ اکٹھا کر لو بینک بیلنس، لیکن جب اس دنیا سے جائیں گے نا ہم اور آپ، تو 1 روپیہ بھی ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں جائے گا۔ موت کے بعد سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ موت ہمیں سبق دیتی ہے، موت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ نے جو یہ موت اور زندگی کا سسٹم بنایا ہوا ہے نا، یہ خواہ نہیں بنایا۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کے بعد ہمیں کہیں اور بھی انٹر ہونا ہے، موت کے بعد ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ آخرت کا میدان ہے، وہ قیامت کا میدان ہے، وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ ہے، وہ حق اور باطل کا فیصلہ ہے۔ موت ہمیں سبق دیتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات خواہ میں نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خواہ میں ہمیں پیدا نہیں کیا۔ ہم کیوں پیدا کیے گئے؟ اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی خواہ میں نہیں بنائی جاتی۔ یہ پوری دنیا میں جو موومنٹ چل رہا ہے نا، تو یہ خواہ میں نہیں چل رہا۔ جتنے بھی کام اس پوری دنیا میں ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہو رہے ہیں، خواہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس دنیا کے اندر۔ تو جب چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خواہ میں نہیں ہوتا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی فضول میں نہیں بنائی جاتی، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو سوچو تو صحیح ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ پیڑ پودے، یہ بادل، یہ بارش، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ
چرند پرند درند حیوانات، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا کس کے لیے بنایا؟ سب کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے بنایا۔ تو اتنی بڑی کائنات جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہو، تو پھر انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ یہ موت ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم سوچیں، یہ اچانک کی موتیں، یہ بوڑھے ہونے کے بعد مرنا۔ انسان 100 سال کی زندگی گزارتا ہے، کوئی 60 سال کی گزارتا ہے، کوئی 50 سال کی گزارتا ہے، آخرکار موت سب کو آنی ہے۔ یہ موت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ موت ہمیں سبق دیتی ہے کہ سوچو، کیا تم خامخواہ میں پیدا کیے گئے؟ کیا تم اس دنیا میں جو آئے خامخواہ میں آئے کہ بس صبح اٹھ لو اور جاب پہ چلے جاؤ، کھا لو پی لو عیش کر لو اور دنیا ختم؟ جب چھوٹی سے چھوٹی چیز کا وجود بھی خامخواہ میں نہیں ہوتا، فضول میں نہیں ہوتا، تو پھر انسان کا وجود خامخواہ میں کیسے ہو سکتا ہے، فضول میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے صرف ایسے ہی ملی ہے؟ اتنی بڑی کائنات جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، خامخواہ میں بنائی ہے، فضول میں بنائی ہے؟ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد تو ہے؟ ہم سے اور آپ سے اگر پوچھا جائے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں اپنا مقصد ہی نہیں معلوم، ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ 99% لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے۔ کیوں پیدا کیے گئے؟ بھائی کچھ نہیں، بس جاب کر لو، ایشو مکان بنا لو، سب کچھ کر لو، کچھ نہیں بس۔ ارے تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا سنسار ایسے ہی خامخواہ میں بنا دیا گیا؟ بس نہیں، خامخواہ میں نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ جو صحیح کو ایکسیپٹ کرے گا، جو ہم سب کو بنانے والا جو مالک ہے، جو اللہ ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرے گا، اس کے ذریعے بھیجے گئے پیغمبروں کی بات کو فالو کرے گا، تو پھر جب موت آئے گی تو موت کے بعد ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں تمہیں موت کے بعد جانا ہے، وہاں تمہیں انٹر ہونا ہے۔ پھر وہاں جو ہے صحیح غلط، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فالو کیا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو فالو کیا، جس نے صحیح غلط کو جانتے ہوئے زندگی گزاری، جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، بس موت کے واقعات دیکھے، کچھ فکر بھی پیدا ہوئی، ارے یار مرنا ہے ہم سب کو، لیکن مرنا ہے تو اس کی تیاری کرو نا بھائی، مرنا ہے، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اور یہ جو ہمیں زندگی ملی ایسے ہی ملی ہے خامخواہ میں؟ نہیں، ہمیں زندگی خامخواہ میں نہیں ملی، بلکہ یہ زندگی ہمیں ایک راستے پر چل کر گزارنے کے لیے ملی ہے۔ ہم سب کو جس نے بنایا اللہ، اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا، اور ان کتابوں کے ذریعے، ان پیغمبروں کے ذریعے اس نے اپنی بات بندوں تک پہنچائی اپنے، کہ دیکھو یہ جو زندگی میں دے رہا ہوں، یہ فضول میں نہیں دے رہا، یہ خواہ میں نہیں دے رہا، بلکہ یہ زندگی تمہارے لیے ایک تھوڑی سی زندگی، کہتے ہیں نا ہم لوگ 4 دن کی زندگی، یہ 4 دن کی زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ ایسے ہی نہیں ملی ہے، تیاری کے لیے ملی ہے، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، بڑے بڑے مکانات بنانے کے لیے نہیں ملی ہے۔ اگر یہ مکانات، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت، یہ عزت سب کچھ ہوتی تو مرنے کے بعد ایک چیز تو ہمارے ساتھ جاتی، کچھ نہیں جاتا۔ جاتا ہے تو ایمان جاتا ہے تو اعمال صالحہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو، چاہے سدھارتھ شکلا ہوں یا کوئی ایکٹر ہو، کوئی نیتا ہو، کوئی بھی، خود ہمارے گھر کے لوگ ہوں، جب ہم یہ موت کے واقعات دیکھتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے آنکھ بند کر کے سوچیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کہیں گے باڈی ہے یہ، باڈی ہے یہ۔ جب ہماری نماز ہوگی تو نماز جنازہ ہوگی، ہمیں لوگ مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے، 1 روپیہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی عیش و آرام کی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ساری کاریں، دولت، شہرت سب دنیا میں رکھی رہ جائے گی، مٹی کے نیچے دفن کر کے لوگ ہمیں واپس آ جائیں گے۔ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ ہمارا بنے گا کیا مرنے کے بعد، اور یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے کیوں ملی ہے؟ یہ زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ زندگی ہمیں عبادت کے لیے ملی ہے کہ جس نے ہمیں بنایا اس کے حکموں کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا یہ عقل مند کی نشانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔